یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ اور خورشید صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو اگر ملا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اندر خانے کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے، یا تو کے پی کے گورنمنٹ جا رہی ہے، یا صرف سی ایم جا رہے ہیں، یا پورا کچھ دھڑن تختہ ٹائپ کوئی سچویشن ہونے والی ہے. کیا ایسی کوئی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ خود ہی آپ نے اس دن دیکھا کہ ان کے اپنے وزیر نے چارج شیٹ دی ہے اپنی صوبائی حکومت کے خلاف. شکیل خان صاحب کی بات کریں. ان کے ساتھ ان کے ایڈوائزر آن انفارمیشن بیٹھے ہوئے تھے سیف صاحب، اور انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے کہنے پہ پریس کانفرنس کریں، ان کی بات سنیں. انہوں نے چارج شیٹ کی ہے. آپ نے سنی پریس کانفرنس؟ سنیں. تو کس کو چارج شیٹ کی انہوں نے؟ حکومت کو نا، ہاں حکومت کون ہے؟ وزراء کو بھی اور افسران کو بھی. تو وزراء کس کے ہیں؟ کے پی کے اندر تو پی ٹی آئی ہے. تو پھر تو ان کے ہیڈ کون ہے؟ کپتان. وزراء دیکھیں، وزراء چننے والے سی ایم صاحب ہوتے ہیں، سیکرٹریز لگانے والے سی ایم صاحب ہوتے ہیں. میں کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ نرخنامے لگے ہوئے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے. آپ نے جہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کرانی ہے وہ نرخنامہ کے لکھا ہے کہ اتنے پہ آپ کرا لیں. جب یہ چیزیں ہوں گی، جب ایک بندہ سیکرٹری 100 کروڑ دے کے جو ہے وہ فکس ایگزیکٹ فگر میں نہیں بتا رہا. نام نہیں بتاتے ویسے گورنر صاحب، بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ وہ بندہ اتنے پیسے لے رہا ہے، وہ بندہ اتنے پہ. نام بھی بتا دیں کون سا سیکرٹری. میں بالکل بتاؤں گا نام. جب آپ ذرائع بتائیں گے تو میں بھی بتا دوں گا. جب آپ ذرائع سے خبر چلاتی ہیں کبھی بتاتی ہیں آپ کون ہیں؟ آپ کے تو ذرائع کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو گورنر ہیں. ہوتے میری بھی ذرائع ہوتے ہیں. آپ کو تو سیدھی اور جب آپ سیکرٹری کی پوسٹنگ اور منسٹروں کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ پیسوں پہ کریں گے تو وہ اپنے پیسے نہیں کمائیں گے. سو اوکے، لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ٹھیک ہے وہاں بہت بدعنوانی ہو رہی ہے. وہ 3 رکنی ممبر شاہ فرمان صاحب سمیت اس وہ ابھی نئے انڈکٹ ہوئے ہیں. وہ کیوں انڈکٹ ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کلین چٹ دینے کے لیے. کسے؟ سی ایم صاحب. سی ایم صاحب کے خود کے بندے ہیں وہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں. وہ کمیٹی خراب کر دی جو خان صاحب نے بنائی تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سی ایم صاحب کے ساتھ 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں. سو یو آر سیئنگ کہ اس کمیٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ کمیٹی اس لیے بنائی گئی کہ کلین چٹ دی جائے، اور وہاں پہ جو جس قسم کی بدعنوانی شروع ہے سب کو پتہ ہے. وہاں پہ کیوں نہ اس کو جو ہے وہ احتساب جو بیورو کو بند کیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں جو لوگ یونیورسٹی بنانے کے چکر میں تھے کہ ہم گورنر ہاؤس کو، وزیر اعظم ہاؤس کو، سی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، وہ تو یونیورسٹی کے بیچنے کے شکر میں ہو گئے. آپ نے اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرنے کی مجھے کو خبر مل رہی تھی، آپ کو کر رہے ہیں؟ سٹارٹ ہو گئے؟ دیکھیں میں نے کہا جب تک میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 1 انچ بھی زمین یونیورسٹی کی نہیں بچے گی. ہمارے معاشرے میں اگر اپنے آباء و اجداد کی آپ زمین یا گھر بیچیں تو اس کو بڑی برا تصور کیا جاتا ہے. میں ایک اس سافٹ لینگویج میں کہوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں بیٹھوں جو بھی میرے دائرہ کار میں ہوگا میں کبھی بھی 1 انچ زمین بیچنے نہیں دوں گا. پیپلز پارٹی غالباً مجھے جو انفارمیشن ملی وہ کورٹ گئی ہے کے پی اس حوالے سے کہ یہ چیزیں نہیں بکنی چاہیے. آپ مجھے آپ کی پریورٹی کیا ہے؟ آپ 3 ارب روپے رکھ رہے ہیں 34 یونیورسٹیوں کے لیے. باقی صوبوں کو دیکھ لیں کتنے پیسے رکھے ہیں. آپ کمپٹیشن سندھ سے کرتے ہیں، اس سے 25-30 ارب روپے رکھے ہیں. آپ نے 3 ارب رکھے ہیں. 34 یونیورسٹیوں میں سے آپ کے 26 کے وائس چانسلرز نہیں ہیں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی ان کو جو ہے نا پروسیس شروع کریں گے. اٹ ول اگین ٹیک 6 months. یہ تو کب تک آپ کو سی ایم کے پی کے کب تک نظر آ رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب کب تک اپنی کرسی پہ براجمان نظر آئیں گے؟ آپ کی اور ان کی تو ویسے بھی بڑی دوستی آ رہی ہے نا، لفظی جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ویسے نہیں، میں کوئی لفظی جنگ کے متعلق جو مجھ سے سوال کرے گا اس کو میں جواب ڈیفینیٹلی دوں گا. میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا. اور کب تک؟ میرے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، میرے پاس کوئی تعویذ کرنے والا نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن پیش گوئی آپ نے کر دی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے. پولیٹیکل لوگ ہیں. اچھا سو یہ بتائیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے اندر اگر کوئی تبدیلی آنے والی ہے تو وہ ود ان پی ٹی آئی آ رہی ہے؟ کوئی اور شخصیت اٹھ کر سامنے آنے والی ہے؟ کچھ عرصے بعد پروگرام کریں گے اس میں. خبر آپ کو پوری ہے؟ لیکن کیا چیز خبر آپ کو پوری ہے اس بارے میں؟ خبر رکھنی چاہیے سر. یا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ ایسا پلان کر رہی ہے کہ ادھر بھی کچھ ویسے نمبر گیم تو نہیں آپ لوگوں کی فیور میں نا ادھر؟ دیکھیں حالات اور وقت بدلتے ہوئے پتہ چلتا ہے. تو لیٹس سی. کنڈی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی لوگوں کے ساتھ بات چیت آپ کی کے پی کے اندر آپ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. یوزلی گورنرز اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے. جا کے سو جاؤں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پولیٹیکلی نا، یا آپ کی تو ایک وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل چیزیں ہماری چلتی رہتی ہیں. ہم لوگوں سے ملاقاتیں میل ملاقات نہ کریں. کسی پاس کسی کو چائے پہ بلا لیا، کسی کے پاس چلے گئے. پچھلے میں نے اپنے جو ہے وہ ایم پی ایز جو ہمارے تھے اپوزیشن کے سب کو میں نے دعوت دی، وہ آئے. وہاں پر ہی بڑے ان کے اندر سے کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کسی کو دعوت نہیں دی. میں نے ایسے اپوزیشن کے ممبران کو دعوت دی تھی. ان کے بڑے کنسرن تھے اپنے بیوروکریسی سے، جو صوبے کی بیوروکریسی ہے، اور وہاں پر جو مرکز کے نمائندے بیٹھے ان پہ بڑے کنسرنس تھے. اور ان کو بھی میں نے کہا کہ میں کیا دیکھ لیں، یہ بھی آپ کے ایم پی ایز ہیں اور یہ بھی ان کا بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی جو ہے جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو آپ سنیں.
और ऐसा ना हो कभी वक्त बदल जाए फिर आप कहें कि ये हमारी मजबूरी थी, फिर हम मजबूरी नहीं सुनेंगे। चलो अभी के पी के गवर्नमेंट की तो बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ नैयर बुखारी साहब भी कह रहे हैं कि जी अगर हुकूमत को कोई मसला नजर आ रहा है तो नए इंतखाबात करा लें। गवर्नर कोई किसी और कंटेस्ट में नहीं किया, मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क इलेक्शन का मुतामिल हो सकता है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा जो भी फैसला होता है वो कोर कमेटी करती है या सीसी करती है। तो एज सच कोर कमेटी और सीसी का इजलास नहीं हुआ जिस पे ये फैसला हो कि असम्बली तोड़ दी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल की तरफ से इस तरह की बात की वो उन्होंने मैनू से मुझे से वो उसने किसी और कंटेस्ट में ये बात की थी। आई डोंट थिंक सो कि कोई नियर फ्यूचर को इलेक्शन। अच्छा, इस तरह की बात कुछ रेजोनेट जो है वो गवर्नर पंजाब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी है गवर्नमेंट के साथ बैठना, हम नहीं चाहते थे इमीडिएट 3-4 महीने के अंदर इंतखाबात हों, अब 3-4 महीने गुजर गए हैं तो इसका मतलब ये कि इंतखाबात के लिए तैयार है पीपल्स पार्टी? नहीं, 2-3 चीज़ें देखें। 3 पार्टीज जो थी उनको एक मैंडेट मिला था समझे जो भी मेंबर से, और 2 पार्टियों ने इत्तेहाद करना था। एक पार्टी तो ऐसी है जो कहते हैं मैंने किसी हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलाना कुछ अर्सा पहले तक, अब तो हर किसी साथ करते हैं इसके बारे में बात, ठीक है। और 2 पार्टियां रह गई थी जैसे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई जिसमें PMLN ने हमें अप्रोच किया था कि हम हमारी मेजॉरिटी और हम हुकूमत बन जा रहे हैं, आप हमारा मेहरबानी करें हमें साथ दें। बाकी किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया। तो ठीक है, हमारा 16 महीने का तजर्बा डिबेटेबल है, कोई कहता है ठीक था, कोई कहता नहीं ठीक था। इत्तेहाद में आपके डिफरेंसेस भी होते हैं, आपके फासले भी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, किसी इशू पे आप इकट्ठे होंगे, किसी इशू पे आप इकट्ठे नहीं होंगे, आपके डिफरेंट मैनिफेस्टो हैं, चीज़ें हैं, उस पर जो है मसाइल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के भी मसले होते हैं, कहीं पे PMLN का भी होगा, पीपल्स पार्टी का भी होगा। मैं हल्के में हूँगा, मेरे साथ मेरा मुकाबले PMLN का होगा, मैं बोलूँगा मेरे काम हो, वो बोलेगा मेरी हुकूमत है मेरे काम हो। पंजाब के अंदर ही चल रहा है ना अभी, पीछे चलती। हमने एक कमेटी बनाई हुई है और हमारी कोशिश है कि कोऑर्डिनेशन के साथ वो कमेटी चले और मसाइल हल करें। ऐसा मजबूरी अगर गवर्नर साहब ने किया वो इस हवाले से होगी कि हमारे 2 ही जमातें थी ना, आपने इन्हीं के साथ इत्तेहाद करना, तो एक किस्म की वो उन्होंने बताया कि शायद वो मजबूरी थी कि हम उनकी मेजॉरिटी थी और हमने साथ इत्तेहाद किया। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई ऐसे डिफरेंसेस या कोई बहुत चीज़ ऐसे बढ़ती है तो फिर चेयरमैन साहब जो हैं वो उसके अंदर इंटरवेन करते हैं। पिछले दफ़े बजट में जब हुआ था वो शहबाज शरीफ साहब से मिले, अपनी टीम के साथ मिले और हमने वो डिफरेंसेस दूर किए। तो ऐसा कोई ऐसी पार्टी के डिफरेंसेस होंगे तो मिलजुल कर इंशाल्लाह। अब जरा डायलॉग की तरफ आ जाते हैं। चलिए, यहाँ तो आपके मामला अभी फिलहाल के लिए सेट हैं, पता नहीं कितनी देर तक सेट रहते हैं। दैट इज अनदर क्वेश्चन टू आस्क। आप लड़ाना चाहती हैं? मैं तो नहीं लड़ाना चाहती, मुझे तो लग रहा है आपके अपने मेंबरान लड़ाना चाह रहे हैं। नैयर बुखारी साहब हो गए, आपके गवर्नर पंजाब हो गए। नैयर बुखारी साहब एक संजीदा सियासतदान है, वो ही है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, रिपल्स क्रिएट कर रही है, एको कर रहे हैं बाकी सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में।